بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 29 اور باب المہر میں بات کرتے ہیں آج مہر کی تعیین میں میاں بیوی کا اختلاف۔ مہر کے شروع میں تعین کرنے کے اندر اختلاف یا مہر کی مقدار میں اختلاف۔ تو اگر ہم اس کا خلاصہ کریں، خلاصے سے پہلے ہم متن کے اندر جا کر تھوڑا ایک دفعہ متن کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد ہم اس بحث کا خلاصہ ایک نظر دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا۔ پہلے سبق میں یہ تھا کہ شوہر نے اگر بیوی کا مہر جو معجل تھا دینا تھا نکاح کے ساتھ ہی وہ نہیں دیا تو عورت شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے، اور اگر مہر مؤجل تھا تو پھر نہیں روک سکتی۔ اور اس میں یہ بات رہ گئی تھی کہ وَإِذَا أَوْفَاهَا مَهْرَهَا، اور جب شوہر نے اس کا مہر دے دیا پھر نقلها إِلَى حَيْثُ شَاءَ، پھر وہ اس کو لے کر جہاں بھی چاہے اس کو منتقل کر سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم، تم ان کو رہائش دو اسی جگہ پر جہاں پر تم خود رہائش رکھتے ہو۔ اصل میں یہ آیت تو مطلقہ کے لیے ہے، لیکن اس سے یہ دلیل پکڑی جا سکتی ہے کہ عورتوں کو جو بغیر طلاق کے ہوں تو ان کو تو بطریق اولا وہیں پہ رکھو جہاں پر خود رہتے ہو۔ وقیل، اور ایک روایت یہ کہ لا یخرجها الی بلد غیر بلدها، اگرچہ مہر دے دیا ہو پھر بھی اس عورت کو اس کے شہر کے علاوہ کسی دوسرے شہر کی طرف نہ نکالے، لأن الغریبۃ تؤذی، کہ اجنبی عورت جب دوسرے شہر کے اندر جا کر رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو تکلیف دی جائے، وہاں پر اس کو تکلیف ہو۔ فی قرى مصر القریبۃ لا تتحقق الغربہ، لیکن ایک شہر کی بستیوں اندر اگر منتقل کر رہے ایک بستی سے دوسری بستی میں، اس سے اجنبیت ثابت نہیں ہوگی، اس لیے اس میں کر سکتا ہے، لیکن شہر سے بالکل باہر دوسرے کسی شہر میں عورت کی خوشی اور مرضی کے بغیر نہ لے کر جائے۔ قال، لیکن اس میں راجح قول یہی ہے کہ شوہر جس طرح اپنی سہولت سمجھتا ہے تو وہ اپنی سہولت کی پیش نظر ایسی جگہ پر لے کر جا سکتا ہے جہاں پر عورت کے لیے بھی کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ قال ومن تزوج امرأة ثم اختلف في المہر، اب یہ مسئلہ شروع ہو گیا مہر کے اندر میاں بیوی کے اختلاف سے متعلق۔ متن کا آپ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کے بعد دونوں کا اختلاف ہو گیا مہر میں، تو قول کس کا معتبر ہوگا؟ فالقول قول المرأة الى تمام مہر مثلها، عورت کا قول معتبر ہوگا مہر مثل کے تمام ہونے تک۔ وقول قول الزوج فيما زاد على مہر المثل، اور شوہر کا قول معتبر ہوگا مہر مثل کے اوپر زیادہ کی جو مقدار ہے اس کے اندر۔ صورت مسئلہ یہیں پر تھوڑا دیکھ لیتے ہیں تاکہ متن سمجھ میں آئے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف ہو گیا میاں بیوی کا مہر کی مقدار میں۔ مرد کہتا ہے کہ 1000 درہم مقرر ہوا تھا، عورت کہتی ہے کہ نہیں 2000 درہم مقرر ہوا تھا۔ تو قول فیصل یا حکم ہم وہ مہر مثل کو بنائیں گے طرفین کے نزدیک، لہذا مہر مثل دیکھو کہ یہ کتنا ہے۔ اگر مہر مثل اس جیسی عورت کا 1000 ہے یا 1000 سے کم ہے تو پھر ظاہر جو شوہر ہے اس کے قول کے مطابق ہی ہو گیا نا، تو لہذا شوہر کا قول معتبر ہو جائے گا، اور اس میں مہر مثل نہیں 1000 ہی لازم ہو جائے گا، اور یا یہ کہ اگر کم ہے تو اس پر عورت راضی ہے تو چونکہ مہر مثل ہی اس کا اتنا ہے تو شوہر کے قول کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اگر مہر مثل 2000 یا 2000 سے زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں عورت کے قول کا اعتبار یعنی 2000 میں ہوگا، اور اگر مہر مثل ان دونوں کے بیچ میں ہے تو پھر مہر مثل ہی لازم ہو جائے گا۔ وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، اسی صورت میں اگر قبل الدخول طلاق دے دیتا ہے اس کو،
اختلاف ہوا تھا، اور اختلاف میں مرد کہتے 1000، عورت کہتی ہے 2000، اور قبل دخول اس کو طلاق دے دی، فالقول قولہ فی نصف المہر، اس صورت میں مرد ہی کا قول معتبر ہوگا نصف مہر کے اندر، لہذا 1000 درہم کا وہ قول کر رہے تو لہذا 500 درہم لازم ہو جائیں گے۔ یہ طرفین کے نزدیک ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں القول قولہ بعد الطلاق وقبلہ، اے طلاق قبل الدخول کے بعد ہو اختلاف یا اس سے پہلے ہو، ہر دو صورت کے اندر مرد ہی کا قول معتبر ہوگا۔ ہاں الا ان یاتی بشیء قلیل، الا یہ کہ مرد کوئی اگر بالکل تھوڑی سی کسی رقم کا اقرار کرے کہ یہ ہے مہر، تو پھر ہم اس قول کو نہیں لیں گے، ورنہ اسی کا قول ہی معتبر ہوگا۔ آگے تشریح کی طرف جانے سے پہلے ہم بحث کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو اختلاف ہے ائمہ کے نزدیک، یہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ مہر کی اصل مقدار یعنی اصل میں اختلاف ہوگا یا مقدار میں اختلاف ہوگا۔ اصل کا مطلب کہ دونوں میں سے ہر ایک جو دعویٰ کر رہا ہے، مطلب عورت کہہ رہی ہے کہ نہیں مہر متعین ہوا تھا، اور شوہر آگے سے کہتے نہیں تعین ہی نہیں کیا، میں نے مہر کا ذکر ہی نہیں کیا، تو یہ ہو گیا مہر کی اصل میں اختلاف۔ یا یہ کہ مقدار میں اختلاف ہوگا، شوہر کہتا ہے کہ 1000 اور عورت کہتی ہے کہ نہیں 2000، تو یہ اختلاف دو حال سے خالی نہیں۔ پھر ہر دو صورت میں یعنی مہر کی اصل میں اختلاف ہو یا مقدار میں اختلاف ہو، ہر دو صورت میں میاں بیوی دونوں کی زندگی میں یہ اختلاف ہو رہا ہے، یا دونوں کے مر جانے کے بعد ورثاء میں اختلاف ہو رہا ہے، یا دونوں میں سے ایک مرا ہے دوسرا زندہ ہے اور ایک کا اس کے دوسرے کے ورثاء کے ساتھ اختلاف ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر تیسری اس کے اندر یہ آئے گا، ان تمام صورتوں کے اندر عورت کے ساتھ دخول ہو گیا ہے، اس کے بعد اختلاف ہو رہا ہے، یعنی طلاق قبل یعنی طلاق ہوئی ہے دخول کے بعد، یا طلاق ہوئی ہے یعنی ہوئی دخول کے بعد اختلاف ہے، یا دخول سے پہلے طلاق ہو گئی ہے یا دخول ابھی تک نہیں کیا، اس صورت میں اختلاف ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے پورے بحث کا یہاں پہ خلاصہ۔ اب ائمہ کے اقوال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک مہر مثل کو حکم بنایا جائے گا، جس کے قول کے قریب مہر مثل ہوگا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، ورنہ اگر کسی کے قول کے قریب نہیں ہے، درمیان میں ہے، تو مہر مثل خود متعین ہو جائے گا۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تمام صورتوں میں شوہر کے قول کا اعتبار ہوگا، جیسے کہ ابھی ہم نے متن کے اندر دیکھ لیا۔ اب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کی دلیل وہ فرماتے ہیں کہ لا ان یاتی بشیء یسیر یا شیء قلیل، اگر شوہر بالکل تھوڑی سی رقم کا یا تھوڑی سی چیز کا اقرار کرتا ہے مہر میں، تو اس کا قول پھر قبول نہیں ہوگا۔ اس بات کا مطلب ہے کہ ما لا یتعارف مہرا لہا وہ صحیح، کہ صحیح قول کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کا اقرار کرے کہ جو عام طور پر عرف میں مہر نہیں بنائی جاتی، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مہر تھا، تو یا اتنی چھوٹی سی مقدار، تو اس کا یہ قول معتبر نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہر صورت کے اندر ان تمام صورتوں میں مرد کے یعنی شوہر کے قول کا اعتبار کرتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے ان المرأة تدعی الزیادہ، عورت جو ہے وہ زیادتی کا دعویٰ کر رہی ہے، ظاہر ہے کہ دعویٰ ہوتا ہی زیادتی کو ثابت کرنے کے لیے، والزوج ینکر، اور شوہر اس کا انکار کرتا ہے، قول قول المنکر مع یمینہ، اور قول جو ہے وہ منکر کا معتبر ہوتا ہے قسم کے ساتھ، لہذا ہر صورت میں شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ الا ان یاتی بشیء یکذبہ الظاہر فیہ، الا یہ کہ کسی ایسی چیز کا وہ اقرار کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے جس کو ظاہر بھی جھٹلاتا ہے مہر کے اندر، کہ بھئی یہ مہر نہیں بن سکتا جو یہ کہہ رہے ہیں۔ مثلا یہ کہ مہر مثل عورت کا 1000 درہم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا مہر جو ہے وہ 50 درہم ہے، تو یہ تو بہت کم گویا کہ اس کے مقابلے میں یہ بتا رہا ہے۔ وہذا، یہاں پر یعنی مرد منکر ہے اور منکر کا قول معتبر ہوگا، فرماتے ہیں کہ یہ کیوں؟ اس لیے کہ لأن تقوم منافع البضع ضروری، کہ بضع کے جو منافع ہیں ان کا متقوم ہونا ضرورت کی حد تک ہے، ورنہ بضع تو مال نہیں ہے، وہ تو غیر مال ہے، تو اس کے منافع کو متقوم ضرورت کی حد تک کیا گیا ہے کہ توالد اور تناسل بڑھتا جائے بنی آدم کے اندر، تو اس لیے ضرورت کی حد تک اس کو متقوم بنایا گیا ہے۔ تو لہذا فمتا امکن ایجاب شیء من المسمى لا یسار الیہ، بس جب تک مسمى یعنی جو چیز متعین کی گئی ہے اس کا واجب کرنا ممکن ہے، پھر ہم مہر مثل کی طرف نہیں جائیں گے۔
تو اس لیے یہاں پر مرد چونکہ منکر ہے اور اس کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہو سکتا ہے، لہٰذا مہر مثل کو ہم فیصل نہیں بنائیں گے۔ وَلَهُمَا طرفین فرماتے ہیں کہ ان القول فی الدعاوی قول من یشہد لہ الظاہر، کہ دعووں کے اندر اس شخص کا قول معتبر ہوتا ہے جس کی ظاہر بھی گواہی دے، ظاہر بھی بتائے کہ یہ قول زیادہ قبولیت کے قریب ہے۔ وَالظَّاهِرُ شَاهِدٌ لِمَن يَشْهَدُ لَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ، یہاں پر جو ہمارا مسئلہ ہے اس میں ظاہر وہ گواہی دیتا ہے، شاہد ہے اس شخص کی جس کے لیے مہر مثل گواہی دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مہر مثل اصل ہے نا، لہذا مہر مثل جس کے قول کے قریب ہے تو گویا کہ اسی کا قول ظاہر کے مطابق ہے۔ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوجَبُ الْأَصْلِيُّ فِي بَابِ النِّكَاحِ، کیونکہ مہر مثل ہی اصلی حکم ہے نکاح کے باب میں۔ وَسَارَ كَالصَّبَّاغِ، بس یہ جو مسئلہ ہے کہ ہم نے مہر مثل کو ہی قول فیصل بنایا، تو یہ اس طرح ہو گیا کہ رنگ کرنے والا رنگ ریز اس کا اور کپڑے کے مالک کا اختلاف ہو گیا، ابھی تک اس نے کیا نہیں ہے، اس سے پہلے رنگ کرنے والا کہتا ہے کہ یہ جو رنگ اس کپڑے کو ہوتا ہے وہ 2 درم میں ہوگا، اور مالک کپڑے کا کہتے ہیں کہ نہیں 1 درم میں ہوگا۔ تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اذا اختلفا فی مقدار الاجر، جب اجرت کی جو مقدار ہے اس میں اختلاف کر جائیں تو یحکم فیہ قیمت الصبغ، تو اس میں جو ظاہر ہے وہ کیا ہے، اس رنگنے کی جو قیمت ہے یا اس رنگ کی جو قیمت ہے وہ لگاؤ، اور اس کا طریقہ یہ کہ کپڑے کی پہلے بغیر رنگ کی قیمت لگاؤ، پھر رنگ کے بعد کی قیمت لگاؤ، تو بیچ میں جو دونوں قیمتوں کے درمیان کا جو فرق ہے وہ فرق دیکھو، وہ فرق دونوں میں سے کس کے قول کے قریب ہے۔ اگر رنگ کرنے والے کے قول کے قریب ہے تو اس کا قول معتبر ہوگا، یا مالک کے قول کے قریب ہے تو کپڑے کے مالک کا قول معتبر ہوگا۔ تو جس طریقے سے اس مسئلے کے اندر ہم نے یہ کیا ہے، تو اس طریقے سے یہاں پر اس مہر کے اندر بھی مہر مثل کو حکم بنایا جائے گا جو ظاہر ہے، تو جس کا ظاہر گواہی دے اسی کا قول معتبر ہوگا۔ ثم ذکرہا ہونا، اب یہاں پر امام محمد رحمہ اللہ کی جو 3 کتابیں ہیں، جامع صغیر، جامع کبیر اور اصل یعنی مبسوط، ان کے اندر عبارت کا کچھ اختلاف ہے اور اس کا کچھ مفہوم ہے جس کو صاحب ہدایت سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یعنی جامع صغیر کے اندر وہ کس طریقے سے عبارت ہے کہ ان بعد الطلاق قبل الدخول القول قوله فی نصف المہر، کہ طلاق قبل الدخول ہوئی ہے، اس کے بعد اگر اختلاف ہو گیا ہے مہر میں تو شوہر کا قول معتبر ہوگا نصف مہر کے اندر، مہر کے نصف کے اندر شوہر کا قول معتبر ہوگا، اور 1000 درم کا اگر شوہر اقرار کر رہا ہے تو اس کا نصف یعنی 500 درم لازم ہو جائیں گے طلاق قبل دخول کی صورت میں۔ اور یہ روایت جامع صغیر کی بھی ہے اور یہی مبسوط کی بھی ہے۔ اور جامع کبیر کے اندر فرماتے ہیں کہ انہ یحکم متعۃ مثلھا، کہ طلاق قبل دخول کی صورت میں تو متع ہوتا ہے نا، جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں جس کا ذکر ہم نے پچھلے اسباق میں کر دیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس جیسی عورت کا متع جو ہوتا ہے اس کو حکم بنایا جائے گا اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وہو قیاس قولہما، اور یہ طرفین کے قول کا قیاس بھی ہے، کیونکہ طرفین نے طلاق قبل دخول سے پہلے جو شاہد اور گواہ بنایا ہے اور حکم بنایا ہے وہ مہر مثل کو بنایا ہے، اور طلاق قبل دخول کے بعد متع کو بنایا جائے حکم، تو لہذا یہ طرفین کے قول کے ساتھ ملتا جلتا قول ہے۔ لأن المتعۃ موجبۃ بعد الطلاق، کیونکہ طلاق قبل الدخول کی صورت میں جو اس کے بعد عورت کو ملتا ہے تو وہ نصف مہر ملتا ہے، لیکن وہ نصف مہر بھی متع ہی کی صورت میں ملتا ہے، گویا کہ وہ متع ہی کا ایک صورت ہوتی ہے جس میں وہ نصف مہر ہوتا ہے، لیکن وہ نصف کب ہوتا ہے جب پہلے مہر متعین ہو۔ لہذا اگر پہلے مہر متعین نہیں ہے یا مہر متعین تھا لیکن اس میں اختلاف ہو گیا تو پھر متع ہی لازم ہونا چاہیے۔ تو یہی طرفین کا قول بھی ہے کہ جس طریقے سے طلاق سے پہلے مہر مثل کو ہم نے حکم بنایا تو لہٰذا طلاق کے بعد متع کو حکم بنانا چاہیے۔ کمہر المثل قبلہ، جیسے کہ طلاق سے پہلے مہر مثل ہے، فتحکم، پس متع کو ہی حکم بنایا جائے گا، اور جیسے کہ مہر مثل کو طلاق سے پہلے حکم بنایا ہے۔ ایسا متع کو حکم بنانے کا مطلب یہ ہوگا جب طلاق قبل دخول سے پہلے اختلاف ہوا ہے مہر میں
تو ظاہر ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ 2000 ہے اور مرد کہتا ہے کہ 1000 ہے، تو طلاق قبل دخول کے بعد جو نصف مار دیا جائے گا تو عورت کہتی ہے کہ نہیں 1000 ہونا چاہیے، یعنی 2000 کا نصف 1000 ہے، اور مرد کہتے ہیں نہیں 1000 کا نصف 500 ہونا چاہیے۔ تو اب متع جو اس کو ہم دیں گے تو اس متع کو حکم بناؤ کہ اس جیسی عورت کا جو متع ہوتا ہے وہ کتنے کا بنتا ہے۔ اگر وہ 500 کے قریب ہے تو پھر تو مرد کا قول معتبر ہوگا کہ وہی نصف مار دیا جائے گا متع کی صورت میں، اور اگر وہ 1000 کا بنتا ہے تو عورت کا قول معتبر ہو جائے گا کہ اس کی قول کے مطابق نصف مار یعنی متع کی صورت میں دے دیا جائے گا۔ تو متع کو حکم بناؤ کہ وہ کس کے قول کے قریب ہے۔ ووجہ توفیقی، اچھا اب جامع کبیر کے اندر تو یہ ہے کہ متع کو حکم بنایا جائے طلاق قبل دخول کے بعد، اور جامع صغیر اور مبسوط کی عبارت میں یہ ہے کہ نصف مہر کے اندر مرد کا قول معتبر ہو جائے۔ تو ان دونوں روایتوں میں اب تطبیق اور توفیق یعنی موافقت کیسے کی جائے، تو فرماتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ انہو، اچھا دوسرا یہ کہ امام محمد رحمہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، جامع کبیر کے اندر متع کا ذکر کر دیا، جامع صغیر کے اندر نصف مار کا ذکر کر دیا، ایسا کیوں کیا؟ تو فرماتے کہ اس کے درمیان ہم تطبیق اس طریقے سے دیں گے کہ انہو وضع المسألۃ فی الاصل فی الالف والالفین، مبسوط کے اندر اور جامع صغیر کے اندر مسئلے کی جو صورت بنائی ہے امام محمد رحمہ اللہ نے وہ 1000 اور 2000 کی مثال کے ساتھ بنائی ہے۔ عورت کہتی ہے 2000، مرد کہتا ہے 1000۔ والمتعۃ لا تبلغ هذا المبلغ فی العادہ، اور متع جو ہوتا ہے عام طور پر اتنی مقدار کو پہنچتا نہیں ہے۔ مثلا اگر 1000 کا مرد کا قول معتبر کریں تو 1000 کا نصف 500، تو متع عام طور پر 500 درہم تک پہنچتا نہیں ہے۔ عورت کا قول معتبر کریں تو 2000 کا نصف 1000 ہے، تو 1000 درہم تک متع عام طور پر پہنچتے ہیں، وہ تو ایک سوٹ ہوتا ہے، تو وہ عام طور پر اتنا پہنچتا نہیں، تو اس لیے وہاں پر کیا کر دیا، یعنی جامع صغیر اور مبسوط کے اندر ادھر کر دیا نصف مار، اور اس لیے متع کا ذکر وہاں پہ نہیں کیا۔ فلا یفید تحکیمها، لہذا وہاں پر متع کو حکم بنانے کا فائدہ نہیں ہے۔ ووضعها فی الجامع الکبیر، جامع کبیر کے اندر صورت مسئلہ فی المئۃ والعشرہ، 100 اور 10 کے اندر صورت مسئلہ بنائی ہے۔ کیسے کہ عورت کہتی ہے کہ میرا مہر 100 ہے درہم ہے، اور مرد کہتے ہیں کہ نہیں 10 درہم ہے، تو اب اس کے اندر مرد کے قول کا اگر اعتبار کریں تو 10 درہم کا جو نصف ہے وہ 5 درہم بنتا ہے، اور عورت کے قول کا اعتبار کریں تو 50 کا نصف 100 کا نصف 50 بنتا ہے۔ ومتعۃ مثلھا 20، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ یعنی عورت اس جیسی عورت کا جو متع ہے وہ 20 درہم کا بن جائے، تو فرماتے ہیں کہ فیفید تحکیمها، پھر اس صورت کے اندر کیونکہ صورت مسئلہ 100 اور 10 کی ہے، اس میں متع کو حکم بنانے کا فائدہ ہے، تو اس لیے یہاں پہ متع کی طرح بتا دیا اور صورت مسئلہ کے اندر ذکر کر دیا، اور جامع صغیر اور اصل کے اندر مبسوط کے اندر وہاں پر نصف مار کو ذکر کر دیا۔ المذکور فی الجامع صغیر ساکت عن ذکر المقدار، فرماتے ہیں جامع صغیر کے اندر تو مقدار کے ذکر سے خاموش ہے، وہ عبارت جہاں ذکر کیا گیا ہے کہ کتنی مقدار ہو، فیحمل علی ما هو المذکور فی الاصل، لیکن وہاں کی جو عبارت ہے اس کو مبسوط کی عبارت کے اندر جو کچھ ذکر کیا گیا ہے تو اسی کے اوپر ہی محمول کر دیا جائے گا، کیونکہ مبسوط پہلے لکھی گئی ہے اور وہ ہے اصل، اس کا نام بھی اصل ہے، تو لہٰذا اس کے اندر جو کچھ ہے تو جامع صغیر چونکہ اس کے بعد لکھی گئی ہے تو وہ اسی پر ہی ہم اس کو محمول کر دیں گے، اور وہی مقدار جو 1000 اور 2000 کی لکھی ہوئی ہے تو اسی کا نصف مار کا ذکر وہاں پر ہے، تو اس طریقے سے یہ تطبیق ہو جائے گی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صورت مسئلہ اگر کہیں پہ زیادہ ذکر کیا گیا تو وہاں پر اس کو نصف کرنے کے اندر متع چونکہ اتنا زیادہ ہو نہیں سکتا تو اس لیے اس کو نصف مہر کا ذکر کے ساتھ متعین کیا، اور جہاں پر صورت مسئلہ کم رقم کے ساتھ ہے جیسے 100 اور 10، وہاں پر متع کو لائے چونکہ متع عام طور پر اتنے مہر کی نصف مقدار تک پہنچ جاتا ہے۔ اب طرفین کا جو متن کا مسئلہ تھا اسی کی صورت مسئلہ دوبارہ ذکر فرما رہے ہیں کہ وَيَرْحُ قَوْلِهِمَا، طرفین نے جو مہر مثل کو حکم بنایا ہے ان کے قول کی تشریح یہ ہے کہ فیما اذا اختلف فی حال قیام النکاح، طلاق قبل دخول سے پہلے، طلاق نہیں ہے، نکاح کے قائم ہونے کی حالت ہے، اس میں انہوں نے جو اختلاف کیا ہے تو اس میں ان الزوج اذا ادعى الالف، شوہر جو ہے وہ 1000 کا دعویٰ کرتا ہے اور عورت جو ہے وہ 2000 کا، تو دونوں گوئے کہ مدعی بھی ہیں، دونوں مدعلے بھی ہیں، عورت 2000 کا دعویٰ کر رہی ہے
اور ساتھ ہی 1000 کا گویا کہ وہ انکار کر رہی ہے، اور شوہر اس کی بضع کا مالک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے 1000 میں. تو فرماتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا، اگر مہر مثل 1000 ہے او اقل یا 1000 سے کم ہے تو فالقول قوله، کیونکہ یہ مرد کے قول کے موافق ہے، لہذا مرد کا قول معتبر ہوگا. وَإِنْ كَانَ أَلْفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، اور اگر مہر مثل 2000 یا اس سے زیادہ کے ہے تو عورت کا قول معتبر ہوگا. فالقول قولها وَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فِي الْوَجْهَيْنِ تُقْبَلْ، اگر ان دونوں میں سے جو بھی بینہ قائم کرے اس کا بینہ یعنی گواہ قبول کر دیے جائیں گے، کیونکہ دونوں مدعی بھی ہیں اور دونوں مدعی بھی ہیں. وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ، اگر دونوں نے بینہ قائم کر لیا، انہوں نے ایک ساتھ بینہ بھی قائم کر دیا، تو فرماتے ہیں فی الوجہ الاول، پہلی صورت کے اندر تقبل بینتها، عورت کا قول بینہ معتبر ہوگا. پہلی صورت یعنی جس میں مہر مثل مرد کے قول کے موافق ہے، یعنی مہر مثل 1000 یا اس سے کم ہے، تو اس صورت کے اندر عورت کا بینہ قبول کیا جائے گا، کیونکہ عورت 2000 کا دعویٰ کر رہی ہے اور مرد 1000 کا دعویٰ کر رہا ہے اور 2000 کا یعنی انکار کر رہا ہے. تو اس میں عورت چونکہ زیادتی کو ثابت کر رہی ہے تو لأنها تثبت الزیادہ، تو اس میں عورت کا قول معتبر ہو جائے گا اور اس کا بینہ معتبر ہوگا اور 2000 لازم ہو جائیں گے. اور فی الوجہ الثانی، اور دوسری صورت میں بینتہ، مرد کا بینہ معتبر ہوگا. کون سا دوسری صورت؟ جس میں مہر مثل 2000 یا اس سے زیادہ ہے اور مرد جو ہے وہ 1000 کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس صورت میں جو کہ مرد تثبت الحتہ انہی کو ثابت کر رہا ہے، یعنی اس طرح کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کنسیشن کی ہے اور مہر کو 2000 سے 1000 تک لایا ہے، اس چیز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے گویا کہ، لہٰذا مہر 1000 ہے، تو یہ بھی ایک دعویٰ ہے، لہٰذا اس صورت میں اس کا بینہ معتبر ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ، اگر مہر مثل 1500 یعنی درمیان میں ہے، مرد کے قول سے زیادہ اور عورت کے قول سے کم، درمیان کا ہے، اور اس صورت میں تو صاحب طرفین نے مہر مثل ہی کا قول کیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح ہے تو تحالفا، اس صورت میں دونوں قسم کھائیں گے. جب قسم کھا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا حَلَفَ يَجِبُ 1500، وہی 1500 درم لازم ہو جائیں گے، یعنی مہر مثل لازم ہو جائے گا. یہ امام راضی رحمہ اللہ کی تخریج ہے. اور امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یتحالفان فی الفصول الثلاثہ، تینوں فصول کے اندر مہر مثل 1000 یا اس سے کم ہے پھر بھی دونوں قسم کھائیں گے، مہر مثل 2000 یا اس سے زیادہ ہے پھر بھی دونوں قسم کھائیں گے، مہر مثل دونوں کے درمیان میں پھر بھی دونوں قسم کھائیں گے، کیونکہ دونوں مدعی بھی ہیں، دونوں مدعی بھی ہیں. پھر کیا کیا جائے گا؟ ثم یحکم مہر المثل بعد ذلك، اس کے بعد پھر مہر مثل کو ہی حکم بنایا جائے گا. وَلَوْ كَانَ الْاخْتِلَافُ فِي أَصْلِ الْمُسَمَّى يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْإِجْمَاعِ، اگر اختلاف اصل مسمى کے اندر ہے، یعنی مہر کے متعین کرنے کے اندر اختلاف، ایک کہتا ہے کہ متعین کیا ہے، شور کہتا ہے کہ متعین ہی نہیں کیا، تو اب اس صورت کے اندر فرماتے ہیں کہ یجب مہر المثل بالاجماع، پھر تو بالاتفاق سب کے نزدیک مہر مثل ہی واجب ہوگا، لأنه هو الاصل عندهما، طرفین کے نزدیک تو مہر مثل ہی اصل ہے، اور امام ابی اللہ کے نزدیک اگرچہ مہر مثل اصل نہیں ہے، تسمیہ اصل ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ عنده تعذر القضاء بالمسمى، کیونکہ یہاں پہ مسمى کے ذریعے سے ادائیگی متعذر ہو چکی ہے کیونکہ اختلاف آ گیا، تو فیصار الیہ، تو اس صورت میں چونکہ مجبوری ہے اب مہر مثل کی طرف جانے کی، تو اس لیے مہر مثل کی طرف چلا جائیں گے. تو یہ تو تھا ان کی زندگی کے اندر اختلاف، طلاق قبل دخول سے پہلے یا بعد. اب اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم ان کی موت کے بعد دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا یا دونوں کے مر جانے کے بعد ورثاء کا جو اختلاف مہر میں ہوا ہے اس کا ذکر پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.